چھوٹی ہے لیکن بہت بابرکت ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ کی یہاں تعداد نہیں بلکہ خلوص دیکھا ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے جمع ہوئے، مقصد ہمارا کیا ہے. ماشاءاللہ حضرت نے بڑی محنت کی، اس بچے کا حفظ پورا ہوا. اس بچے کو مبارک ہو کہ ماشاءاللہ یہ حافظ قرآن ہو. اور آپ میں سے بھی کئی سارے ایسے ہوں گے جو حافظ قرآن بننے کے قریب ہوں گے یا حافظ قرآن بننے کی طرف دوڑ رہے ہیں. یہ اگرچہ بظاہر دیکھیں نا یہ ٹوپی کرتا بڑا معمولی لگتا ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں یہ چیزیں بڑی لگتی ہیں. لیکن نبی علیہ السلام نے خود فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سب سے بہتر انسان جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، یعنی قرآن خود پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے. اب اللہ کے نبی علیہ السلام جسے بہتر کہتے ہیں کیا وہ کبھی برا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا کے بادشاہ کو بہتر نہیں کہا، جس کو کہا جو قرآن سیکھے اور سکھائے وہ روئے زمین پہ سب سے بہتر انسانوں میں شمار ہے. اور کیوں نہ ہو یار، یہ اگرچہ بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے معمولی ہے، لیکن یہ وہ ہیں کہ جن کے نیچے فرشتے پر بچھا. آپ لوگ چلتے ہیں نا، آپ کے قدم مبارک زمین پہ بظاہر رکھے جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ زمین پہ رکھ رہے ہیں، لیکن وہ زمین نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہاں کیا ہوتا ہے فرشتوں کے پر وہاں. بلکہ اتنا ہی نہیں، بلکہ یہ وہ مہمانان رسول ہیں. ظاہر مطلب کسی کے مہمان بن کے جاتے ہیں تو بڑی عزت ہوتی ہے نا. یا عام انسان ہوتا ہے جب مہمان نہیں ہوتے تو گھروں پہ سبزی یا عام کھانا یا کل کا کھانا بچا بھی کھا لیتا ہے، لیکن جب مہمان آتا ہے تو بڑی اپنی طاقت سے زیادہ اس کی وہ کوشش کرتا ہے کہ یار میرا مہمان آیا خوش ہو کر جائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گھر میں پیسے نہیں ہوتے ادھار لیتا بندہ، لیکن پھر بھی مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے. لیکن ہمارے مہمان کی اتنی مہمان نوازی ہوتی ہے جو رسول اللہ کا مہمان ہو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا. یہ کر سکتا ہے رسول اللہ کا مہمان جو ہے اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. اب آگے دیکھیں نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہمانان رسول ہے جو بظاہر لگتے ہیں کہ ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے، لوگ اتنا سمجھتے نہیں ان کو، لیکن رب کی بارگاہ میں کتنا ان کے لیے پتہ کون دعا کرتا ہے؟ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں، کتنی مچھلیاں ہوں گی، وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے. حالانکہ ہم مچھلی کی زبان نہیں سمجھ پاتے، لیکن اللہ نے جنہیں وسعت دی ہے تو جتنی مچھلیاں سمندر کے اندر ہیں ساری کی ساری مہمانان رسول کے لیے، طلبہ کرام کے لیے جو علم دین حاصل کرتے، قرآن پڑھتے ہیں، سیکھتے، ان کے لیے دعائیں مغفرت. اور مجھے بتائیں جن کے لیے یہ ساری مچھلیاں دعائیں مغفرت تو کیا ان کی مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ مہمانان رسول وہ ہیں کہ جب یہ قبرستان سے گزر جائے نا تو 40 دن کا عذاب ہوتا ہے. یہ فضیلت ہے کسی ڈاکٹر کے لیے ہے، انجینئر کے لیے ہے، کسی بڑے ادھیکاری کے لیے ہے. دنیا میں رتبہ ضرور مل سکتا ہے اس کو، لیکن رب کی بارگاہ میں جو رتبہ اللہ نے آپ کا رکھا وہ ان کا نہیں رکھا. دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی ہے نا، ہمیں یہاں سے چلے جانا ہے، چند سانسیں ہوتی ہیں مرنے کے بعد، پھر وہی اخروی طرف جانا ہے. اور اخروی زندگی میں ہمیں یہ انعامات ملیں گے جو آج ہم یہاں پر. آپ لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑنا تھا، اتنے چھوٹے پن میں گھروں کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے نا. گھر کی یاد بھی آتی ہے، کبھی کھانے کے وقت آتی ہے، کبھی بازار کا نہیں ہوتا تب یاد آتی ہے، کبھی گھر والے سب ہوتے ہیں، ہم یہاں ہوتے ہیں، رات میں امی کی یاد آ رہی ہوتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور گھر والے بھی اپنے دلوں پہ پتھر رکھ کے اپنی اولاد کو چھوڑتے ہیں. اولاد سے بندہ بڑی محبت کرتا ہے، لیکن کیوں چھوڑتے ہیں؟ صرف اس لیے تاکہ میرا بچہ باہر جائے گا، پڑھے گا تو کچھ بنے گا، حافظ بنے گا یا عالم بنے گا تو میرے مرنے کے بعد میں یہ مجھے فائدہ دے گا. اور یہ ہمارے بزرگوں سے ثابت. اب تمام اولیاء کی تاریخ اٹھا لینا، سب نے اپنی اولادوں کو علم دین کے لیے کہاں نہیں چھوڑا. حضرت غوث اعظم کو بڑا مشہور واقعہ ہے نا. آپ کہاں گئے؟ بغداد گئے تھے نا پڑھنے کے لیے، بہت بچپنے کے آدمی. حضرت خواجہ معین اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ لیں. آپ نے بھی اپنی والدہ سے اجازت مانگی تھی کیونکہ اب ایک باغ آپ کے حصے میں آیا تھا والد کی مثال کے بعد میں. کہا اس میں باغ کی حفاظت کیا کروں؟ میں تو اس باغ کی حفاظت کرنا چاہوں. اللہ نے جس کو لگایا وہ اسلام، میں اسلام کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کے علم دین حاصل کروں گا اور میں اس کی خدمت کرنا چاہوں گا. تو والدہ نے اجازت دی. ایک بزرگ ہیں، بہت مشہور بزرگ ہیں، بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ.
ان کے حوالے سے بڑا خوبصورت واقعہ ملتا ہے. ان کے والد محترم کا وصال ہو جاتا ہے, صرف ماں ہے اور خود ہے گھر کے اندر, کچھ اور نہیں, چھوٹے سے بچے کے. علم دین دیکھ لیں, علم دین کی حیثیت کیا ہوتی ہے, علم دین ہے کیا چیز, یہ ان لوگوں سے پوچھے, ان کی ماؤں سے پوچھو. ایک ہی بچہ ہے, والد کا شوہر کا وصال ہو چکا ہے. والدہ نے سوچا اپنے بچے کو گھر رکھوں گی تو عالم دین نہیں کرے گا, عالم دین بھی بنانا اور اس کو اللہ کا ولی بھی بنانا. اب اپنے بچے کو لے کے, چھوٹا سا بچہ, کوئی نہیں ہے گھر میں, صرف آپ ہے, آپ کا بچہ ہے. اب اندازہ کریں, بچے سے بات دل لگا لیتی ہے نا, وقت گزر جاتا ہے, اس کا ٹائم کٹ جاتا ہے, باتیں کر لیتی ہے, تنہائی اس کو محسوس نہیں ہوتی اولاد کے. لیکن یہ اپنے چھوٹے سے بچے کو لیتی ہے اور لے جانے کے بعد مدرسے چلے جاتی ہے عالم صاحب کے پاس. جانے کے بعد پتہ کیا کہتی ہے ان سے, حضور یہ بچہ ہے, میں آپ کی بارگاہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, لیکن کچھ تنہائی میں باتیں کرتے ہیں, اس بچے کو میرے چھٹی مت دے جب تک یہ عالم اور اللہ کا ولی نہ بنے. وہ شرط آپ نے رکھی وہاں پر, عالم بھی بنانا اور ساتھ میں اس کو اللہ کا ولی بھی بنا. جب تک یہ دونوں کام نہ کرنا اس کو گھر نہیں دینا چاہیے. اچھا, پہلی مرتبہ گھر سے چھوڑ کر آئے, 5 سال کی تقریباً 5-6 سال. اب جیسے ہی بچہ چھوڑ کے والدہ چلی جاتی ہے, والدہ بھی اپنے دل پہ پتھر رکھ کے واپس جاتی ہے, بیٹا چھوڑ کے جاتی ہے. اس سے سب کچھ دل لگاتی, گھر کی تنہائی مطلب محسوس نہیں ہوتی تھی, اکیلا پن دور ہوتا تھا, جس کی وجہ سے وہ بچہ مدرسے میں چھوڑ دیتا ہے. مدرسے میں گئی نا, ادھر بچہ ہے, ادھر ماں چلی جاتی ہے, ادھر بچہ ہے کہ ماں کی یاد میں راتوں کو ہوتا ہے, دن میں پڑھتا ہے, لیکن رات میں جب سب سوتے نا تو یہ بچہ یہاں تک لکھا ہے کہ جب جس تکیے پہ سر رکھ کے سوتا وہ تکیہ صبح میں گیلا ہوتا, اتنا. ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, کئی دن اس بچے کو ہو جاتے ہیں. جب ماں کی یاد زیادہ آتی ہے نا تو پتہ ہے غصہ سب کے پاس جاتا ہے. جو عالم دین جو پڑھا رہے تھے جا کے کہتا ہے کہ وہ چھٹی چاہیے, کہ وہ ماں کو دیکھنے ماں کے بغیر رہا نہیں جاتا اس سے. باقی بڑی یاد آ رہی ہے مجھے, حضور بس اتنا مجھے وقت دے دے, میں وہاں جاؤں اور جانے کے بعد تھوڑی دیر ماں کے پاس رکو اور واپس آ جاؤں. لیکن وہ گھر استاد صاحب وعدہ کر چکے ماں سے کہ جب تک عالم اور اللہ کا ولی نہ بنے چھٹی بنے. اور بچے کو بتانا بھی نہیں یہ بات کہ تیری ماں نے یہ کہا. آپ بڑے کشمکش میں استاد صاحب کہا ٹھیک ہے بیٹا ہم آپ کو چھٹی دے دیں گے, لیکن آپ ایک کام کریں کہ آپ کو ایک دن میں 8 دن کا سبق سنا. کیا کرنا, جتنا سبق بندہ 8 دن میں سناتا نا, ایک ہفتے میں اتنا آپ کو ایک دن میں سنا کے دیا. کل اگر سنا دو گے آپ کو چھٹی مل جائے گی, نہیں سنا پاؤ گے تو چھٹی نہیں. لیکن بچہ تھا, ماں سے محبت تھی. کہا ٹھیک ہے حضور صبح میں سناؤں گا, مجھے چھٹی. بڑا خوش تھا, ایک دل میں چیزیں تھی کہ میں اپنی ماں کو جا کے اپنی ماں کی گود میں بیٹھوں گا, سناؤں گا کہ میرے مدرسے میں ایسا ہوتا, کھانا ایسا ملتا, پڑھائی ایسے ہوتی, استاد سے بڑے اچھے ہیں, میرے جو ساتھی ہیں بڑے اچھے ہیں, بڑا خوبصورت ماحول ہے, نمازوں کی پابندی کرتے ہیں, ہمیں بہت سی باتیں سکھا دی گئی ہیں اور بہت سی ہمیں سکھا رہے ہیں, وہ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک دل میں تمنا لے کر بچہ رات میں سو جاتا. رات میں جیسی رات ہوتی ہے نا تو اس کے بعد سارے بچے سو جاتے. یہ بچہ اپنا وہی معمول تھا, تکیے پہ سر رکھا اور رکھنے کے بعد پتہ اس نے کیا رب کی بارگاہ میں لو لگاتا اور کہتا ہے اے پروردگار عالم, تو وہ ذات ہے جو مچھلیوں کو سمندر میں چارہ دیتا ہے, تو وہ ذات ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کو کھانے کا انتظام کرتا ہے. اے باری اللہ تیری ذات مقدس تو وہ ہے, وہ پاورفل ذات ہے کہ تو پہاڑوں کے اندر, پتھروں کے اندر کیڑوں کو کھانا دیتا ہے. میرے رب تو قادر مطلق ہے, تو مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے, تو لوگوں کو شفا دینے پر قادر ہے. کیا تو مجھے 8 دن کا سبق یاد نہیں کرا سکتا؟ بس اتنا کہنا تھا, کہتے کہتے بندہ سو جاتا. صبح میں جب اٹھتا نا تو سارا سبق اس کو یاد. اب جیسے ہی بندہ اٹھا استاد صاحب کی بارگاہ میں گیا, قاری صاحب پورا سبق سنا. استاد صاحب حیرت میں کہ یار اس نے تو میری شرط بھی پوری کر دو, میں کہوں تو کہوں. وعدہ کر چکا بیٹا سارا سبق سنا دو گے, بغیر غلطی کی چھٹی مل جائے گی, ورنہ اتنا کہا سنا دیا. تو مجبوری میں استاد صاحب نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ, گھر جانے کے بعد مل کے جلدی آ جاؤ. اب بچہ ننھے ننھے قدموں سے اپنے گھر کی طرف چلا. بڑی تمنائیں تھی, بڑی چہرے پہ مسکراہٹ تھی کہ آج ماں سے ملوں گا. کئی دن ہو گئے ماں کو دیکھا, ماں کے ہاتھ کا کھانا کھاؤں گا, ماں سے آج باتیں کروں گا, اپنے دل کی جو مطلب پریشانیاں وہ دور کروں گا. ماں کا چہرہ دیکھنا نا, یہ حج مبرور کا ثواب ملتا ہے نا.
والدین کی زیارت کرنا، ان کے چہرے کو دیکھنا، اس لیے سے گھر جانا کہ میں والدین کی زیارت کروں گا تو مجھے حج مقبول، ایسا حج رب نے جس کو قبول کر لیا، ایسے حج کا سوال ہے۔ جیسے دروازہ بند تھا، پہلے عورتیں تھی ظاہر بات، آج کی طرح تھوڑی دروازے کھلے تو کھلیں گے، پہلی عورتیں تھی اکیلی گھر میں رہتی تھی، بس جو کھانے کے لیے میسر تھا وہی کھاتی اور اسی پہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ بیٹے کے لیے دعائیں کرتی۔ جیسے ہی باہر گئے اور جانے کے بعد دروازہ کھٹکھٹا ہے، اندر سے آواز آئی، کون؟ نام تھا آپ کا شروع میں تیفور، کیا نام تھا؟ بایزید بستامی، بعد میں پڑھا آپ کا نام، پہلے نام تھا تیفور، بچپن میں۔ کہا کہ کون؟ کہا آپ کا بیٹا۔ امی جان کہا کون سا بیٹا؟ اندر سے آواز آتی ہے بیٹے۔ اب ماں کی یار دیکھیں علم سے کتنی محبت تھی، پتا تھا کہ اگر آج اسے گھر میں جگہ دی نا تو یہ بار بار آئے گا، پھر پڑھ نہیں پائے۔ ماں نے دل پہ اور پتھر رکھا، کہا کون تیفور؟ کہاں سے آئے ہو؟ کس کے بیٹے ہو؟ کہا ماں آپ کا تو بیٹا ہوں، ہم بیٹے کو نہیں پہچانتے، اتنی جلدی بھول گئی۔ ماں نے دل پہ پتھر رکھ کے کہا میں نہیں جانتی کون ہے، میرا کوئی بیٹا سے ڈرا ہے، واپس چلے جاؤ۔ جب زیادہ ضد کا نا، ضد کی تو آپ نے کہا جب تک عالم اور اللہ کے ولی نہ بن جانا مجھے چہرہ مت دکھانا، میں آپ کو دیکھنا نہیں چاہتی۔ ہر جو بچے کی تمنا ہے، لیکن گھر میں گیا ہو نا، آج ماں کی زیارت کرنا، ماں کی گود میں بیٹھنا، ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھانا، ماں کو باتیں سنانا، ماں سے آج تھوڑا سا دل لگانا، اصل میں اس بچے کو دروازے سے واپس کر دیا جائے، اس کو چہرہ بھی نہ دکھایا جائے، اس کے لیے دروازہ نہ کھولنا چاہیے۔ کیا گزری ہوئی سوچ، چھوٹا سا بچہ، آپ سے بھی چھوٹا بچہ، ہم تو 10-12 سال کے، 12-13 سال کے ہم میں سے ہیں، کوئی 8 سال کا، 9 سال کا، 10 سال کا، چھوٹا سا بچہ۔ اب اس بچے میں کیا گزری کہ بچہ میں سے جب ماں نے کہا نا میں نہیں جانتی کون تیفور ہے، کہا ماں نے بھی پہچاننے سے انکار کر دیا، الٹے قدم واپس آ گیا، چہرے پہ اداسی، آنکھوں میں آنسو، بدن سے آ جاتا۔ استاد صاحب نے پوچھا بیٹا ملاقات ہوئی؟ کہا ماں نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ ماں نے یہ کہا کہ جب تک عالم اور اللہ کے ولی نہ بن جاؤ نا تب تک چہرہ مت دکھانا چاہیے۔ اب اس کے بعد اس بچے نے جو محنت شروع کی نا، 1 سال میں، چند سالوں میں یہ بہترین عالم دین بن جاتا ہے۔ اسے عالم دین بنا نا، استاد محترم بھی کوئی ایسے نہیں تھے، اس کے بہت پائے کے بزرگ، کیونکہ اللہ کے ولی ہونے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے نا۔ آج کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا جاہل بھی پیر بنے ہوئے ہیں، طرح طرح کے کپڑے پہنے، نماز اکرم کی پڑھتے نہیں ہے، شاید آپ ان سے سنے تو سنا بھی ان کو یاد ہے، لوگ بھی یہاں سے میں آ رہے، کیونکہ ہمارے اوپر شیطان اتنا حاوی ہے، اتنا حاوی ہے، ہم کسی کو بھی اپنا رہنما بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کون ہے ہمارے پیر صاحب کے ساتھ؟ بڑے پوچھے ہوئے، بڑے بہت بڑی شخصیت ہے یہ تو، اور چاہے زندہ حرام کو کر رہا اسے پیر مانے بیٹھے، جبکہ شرعی اصول یہ ہے کہ پیر کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، اور عالم ہونے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے، رب تعالیٰ عطا کر دے، لیکن کوشش کر دے یہ ہماری ذمہ داری۔ آج کے دور میں تو مدرسوں میں عالم بنایا جاتا ہے، گھروں میں کام نہیں، پہلے خانقاہوں میں عالم بناتے تھے لوگ، آج کل مدرسوں میں عالم بناتے تھے۔ تو ماں کو پتا تھا کہ مجھے اپنے بیٹے کو اللہ کا ولی بنانا، اور ولی بننے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، اس لیے مدرسے میں پڑھانا ضروری ہے۔ اب جیسے ہی جب بچہ فارغ ہوا نا تو استاد محترم نے اس کی دستار بندی کر دی، کرنے کے بعد میں رات میں نا مصلی لے کر سجدے میں گر جاتے، استاد محترم دعا کرتے، رو کرے اللہ جو میرے بس میں تھا عالم بنانا وہ میں نے بنا، عالم بنانا جو پڑھانا میری طاقت کے مطابق تھا وہ میں نے کر دیا، لیکن ولی بنانا میرے ہاتھ میں نہیں، اللہ تیرے ہاتھ۔ تو چاہے تو ولی بنا دے، چاہے تو جو چاہے وہ کر۔ اس سے یہ نیند لگی نا، آواز آئی غیب سے، اے اس بچے کے معلم، تیرے بس میں جو تھا عالم بنانا وہ تو نے کر دیا، ولی بنانا میرے ہاتھ میں، جا آج سے میں نے اس کو اللہ کا ولی بھی بنا۔ اس کے بعد وہ شخصیت جو تیفور نامی تھی، یہ بچہ بڑا بن کے اتنا بڑا ولی بنا، اتنا بڑا ولی بنا، جس کو لوگ آج بھی بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے، بہت بڑی شخصیت کا نام، جیسے ہم غوث اعظم کو جانتے ہیں نا، تقریباً انہی کے بعد تھوڑے سے نیچے ولایت کے طبقے میں ان سے ہی ان کا نام آتا ہے، بہت سے ولیوں کے سرداروں میں شمار کیا جاتا ہے۔
ولایت کے اندر یہ مراتب رکھے نا اللہ نے مطلب رتب جیسے کہ دنیا بھی ہوتے ہیں نا کہ بھائی یہ مثال کے طور پر یہ پردھان ہے، چیئرمین ہے، یہ ودھایک ہے، یہ ایم پی ہے، یہ اور آگے بڑھ جائیں تو مکھیہ منتری ہے، یہ پی ایم ہے، اس طرح کے ہوتے ہیں ولایت کے اندر۔ آج ان کا عالم یہ ہے کہ لوگ ان کے واسطوں سے، ان کے صدقوں سے دعائیں یہ وہ اللہ کی ملک ہے۔ تو پیارے آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے بھی اپنے گھروں کو چھوڑا اللہ کے دین کو حاصل کریں، اور یہ دین کی فضیلت ہے۔